سورۃ الفرقان سورت کا نام ہے. سورت کے اندر بیان ہے حق اور باطل کا فرق. فرقان معنی فرق کرنے والا، اور ماقبل کے ساتھ بہت واضح ربط ہے کہ ماقبل کی صورت میں نور کا بیان تھا، وہ روشنی کے جس سے ہر چیز روشن ہو جائے، اور اس صورت میں فرقان کا بیان ہے کہ جس سے ہر چیز کا فرق ہو جائے. وہاں حق اور باطل روشن ہو گئے تھے، یہاں حق اور باطل کا فرق ہو جائے گا. سورۃ النور کے اندر آپ نے یہ سنا کہ معاشرے کے اندر بے حیائی کیسے اور اس کا راستہ روکا جاتا ہے، کیسے نکالا جاتا ہے، اور بے حیائی کے حوالے سے مؤمنین اور منافقین کا کردار کیا ہوتا ہے. اس صورت کے اندر بھی آپ کے سامنے آئے گا دونوں کا کردار. جب یہ حق آتا ہے نا لوگوں کے سامنے، تو آپ ذرا باتیں سنو لوگوں کی، اور ان باتوں کے نتیجے میں لوگوں کا کردار دیکھو. جو آدمی کچھ بولتا ہے نا، یہ صرف بولتا نہیں ہے حضرات، اس کے پیچھے اس کا کردار بھی ہوتا ہے، کردار نظر آتا ہے. یہ بات انشاءاللہ ہم سورہ یونس کے اندر کریں گے، پارہ نمبر 11 میں انشاءاللہ، کہ دیکھو جب لوگوں نے قرآن کی دعوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانا، لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. مکہ کے کافر کہتے تھے اپنی طرف سے بنایا، یہ کوئی اللہ کی بات نہیں ہے. یہ بتا دو کہ جو اس دعوت سے جڑا ہے تو نتائج کیا نکلے. ان لوگوں کی زندگیوں میں اچھا اثر پیدا ہوا ہے یا غلط اثر پیدا ہوا. ہر درخت اپنے میوے سے پہچانا جاتا. جس درخت کا پھل اچھا ہے مانا وہ اچھا درخت، جس درخت کا پھل خراب ہے مانا اس کو درخت خراب. اگر آپ کہتے ہیں کوئی آدمی سے ہی غلط، اس کو اس کے دوستوں سے جان لو. اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کس قسم کے بن رہے ہیں. اگر اس آدمی کی صحبت میں جانے سے لوگ جرائم کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب آدمی خود جرائم پیش ہے. اور اگر اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے لوگوں کی زندگی میں بہت اچھی تبدیلی آ رہی ہے، لوگوں میں انصاف پیدا ہو رہا ہے، لوگ سچ بول رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں. اگر بچے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس میں عزت، اس کا مطلب پھر تو صحیح ہے، بہت اچھا. ہر چیز اس کے میوے سے پہچانی جائے گی، اس کے اثر اور نتیجے سے پہچانی جائے گی. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، لوگ کیا کیا باتیں کرتے تھے اور ان لوگوں کا کردار کیا تھا. اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانا، ان لوگوں کی زندگی میں کیا صفات اور نتیجے پیدا ہوئے، وہ دونوں آتے آپ کے سامنے آ جائے گا. فرق کرنا آسان ہو جائے. سورۃ الفرقان فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان. اس سورت میں دو مضمون ہے بس. ایک مضمون کے اندر اہل باطل کا کردار ہے اور ایک کے اندر اہل حق کا کردار ہے. دو باتیں حضرات. پہلا مضمون حق کی دعوت، اہل باطل کا کردار، اور دوسرا مضمون یہ آیت نمبر 1 سے 62 تک، اور دوسرا ہے اہل حق کا کردار، آیت نمبر 63 سے سورت کے ختم تک. 4 بنیادی باتیں ہیں جو بنیادی دعوت چلتی ہے نا حضرات. ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت، ایک ہے قرآن اور ایک ہے آخرت. یہ 4 بنیادی باتوں کی دعوت چلتی ہے. ان 4 کے بارے میں کافروں کا
رویہ اور ان کا سلوک یہ کیا رہا آپ کے سامنے آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی، برکت والی ہے ذات اللہ کی، برکت کا سرچشمہ ہے اللہ تعالی. حضرات میں نے برکت کا معنی آپ کے سامنے کیا تھا. اگر آپ کے ذہن میں تفسیر حقانی کے حوالے سے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اس کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، پھر آپ اس کے اسباب جمع کرتے ہیں، پھر آپ اس کی رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں. یہ تین کام آپ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر نتیجہ مرتب کرنے والے اللہ جل جلالہ. نتیجہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. میں نے مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ دو مریض ایک طبیب کے پاس گئے، اس طبیب نے ان دونوں کی ایک ہی بیماری کے لیے ایک دوا تجویز کی، ایک ہی ترتیب سے ان دونوں مریضوں نے وہ دوائیاں کھائیں. ایک پر شفا کا نتیجہ نکلا اور دوسرے پر نہیں نکلا. ایک ہی سبب کو دو آدمی ملا کر کے کام کرتے ہیں، ایک کا نتیجہ کچھ اور، دوسرے کا نتیجہ کچھ اور. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی نتیجے کو ایسا مرتب کرنا جیسا آپ چاہتے تھے یا آپ کی توقع سے بڑھ کر کے نتیجہ، اس کو کہتے ہیں برکت. نتیجہ بالکل نہیں نکلا، نتیجہ آپ کی توقع سے کم نکل گیا، اس کو کہتے ہیں بے برکتی. لوگ لگے رہتے ہیں کوئی نتیجہ، یہی بے برکتی ہوئی. برکت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ بغیر وسائل کے آپ کو نتیجہ دے دے، اس کی مرضی. کم وسائل میں بڑا نتیجہ دے دے، اس کی مرضی. یہی برکت. برکت والی ہے ذات اللہ تعالی کی. الذی نزل الفرقان، جس نے اتارا فرقان کو اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے جہانوں کے لیے ڈرانے والا. حضرات اس ایک آیت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں چاروں اصول اسلام کے آ گئے. برکت والی ہے ذات اللہ کی، توحید. نزل الفرقان، اتارا اس نے فرقان کو، قرآن. علی عبدہ، اپنے بندے پر، رسالت، تاکہ ہو جائے جہانوں کے لیے ڈرانے والا، آخرت. اس ایک آیت کے اندر قرآن کے جو اسلام کے چار اصول ہے وہ بیان، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. آپ علیہ السلام عالمین کے لیے نذیر ہیں، کل جہان کے لیے. لہذا کوئی جگہ آپ کی نبوت سے باہر نہیں ہے. اگر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو یہ علاقہ آپ علیہ السلام کی نبوت کا ہے اور آپ علیہ السلام کی نبوت اس میں جاری ہے، تو یہ آدمی اس میں کیسے نبی بنتا؟ اس لیے آپ علیہ السلام کی نبوت پر تقریباً 100 آیتیں ہیں قرآن کریم میں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام آیتوں کو ختم نبوت کتاب کے اندر جمع. ہدیۃ المہدیین یہ عربی کے اندر لکھی تھی مولانا انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے حکم سے، پھر اس کا ترجمہ ہوا. برکت والی ہے ذات اللہ تعالیٰ کی، جس نے اتاری فرقان اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے جہانوں کے لیے ڈرانے والا. وہ اللہ، اللہ کی توحید حضرات. الذی، وہی اللہ، لہ ملک السماوات والارض، جس کی حکومت ہے آسمان و زمین پر، اور نہیں بنایا اس نے کوئی اولاد. ولم یکن لہ شریک، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے حکومت میں. خلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو بنایا. فقدرہ تقدیرا، پھر ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا. یہ اللہ کی صفات. واتخذوا من دونہ آلہۃ، لوگوں نے بنایا اللہ کے سوا کئی معبود. لا یخلقون شیئا، انہوں نے پیدا نہیں کرتے کچھ بھی، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. نہ وہ مالک ہیں اپنے لیے نقصان کے، نہ مالک ہیں فائدے کے. ولا یملکون موتا، نہ مالک ہے موت کے. ولا حیاتا، نہ زندگی کے. ولا نشورا، نہ دوبارہ اٹھنے. یعنی اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا جاتا وہ مخلوق ہیں، عاجز ہیں. اللہ جل جلالہ خالق ہیں، قادر ہیں.
وقال الذین کفروا، یہ ان کا توحید کے حوالے سے رویہ، اب قرآن کے حوالے سے، وقال الذین کفروا، کہا کافر لوگوں نے، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا افکن، مگر جھوٹ، افتراہ، جو اس پیغمبر نے خود بنا لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، اور مدد کی ہے اس بنانے پر ایک اور قوم نے اس کی، کہا قرآن جھوٹ ہے، العیاذ باللہ، یہ خود اپنے گھر میں بناتا ہے اور اس کے ساتھ اور لوگ مدد کرتے ہیں۔ فقط جاؤ، یقیناً یہ لوگ آئے ہیں، ظلماً، ظلم اور جھوٹ پر، یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کی بات کرتے ہیں۔ اور سنو قرآن کے بارے میں، وقالو، کہنے لگے، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اکتتبھا، جو اس نے لکھ لی ہیں، وہی تملا علیہ، اس کے سامنے لکھوائی جاتی ہیں صبح اور شام۔ پیغمبر کی زندگی تو لوگوں کے سامنے ہے، امی ہے، اس نے ایک حرف نہیں پڑھا ہے، مکہ کے اندر کوئی لائبریریاں نہیں ہے جس کے اندر یہ معلومات ہوتی ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ آخر 40 سال کے بعد وہ یہ قصے، یہ باتیں کہاں سے کر رہا ہے؟ 40 سال تک تو اس نے نہ عاد کا تذکرہ کیا تھا، نہ سمود کا تذکرہ، نہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، نہ کوئی اور تذکرے، اور 40 سال اس کی عمر میں وہی ان پڑھ بالکل ایسی کتاب دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، کسی کی لکھوائی ہی نہیں، اللہ جل جلالہ۔ اس لیے آگے قل، آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی، اس کو اتارا اس ذات نے جو جانتا ہے چھپی ہوئی بات آسمانوں میں زمین میں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اس کو اس ذات نے جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا۔ حضرات دیکھ لیا، اللہ کے بارے میں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لی، قرآن کے بارے میں کہنے لگے جھوٹ ہے، اب پیغمبر کے بارے میں یہ اہل باطل کی باتیں۔ وقالو، کہنے لگے، ما لہذا الرسول، کیا ہو گیا اس پیغمبر کو، کھاتا ہے کھانا، چلتا ہے بازاروں میں، یہ کیسا پیغمبر؟ اب دیکھو پیغمبر کے بارے میں ان کا تصور کہ ایک بادشاہ جیسا، عام جیسا بشری تقاضے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی عالم جمع جاتا ہے باہر، اس کے اندر وہ کہتے ہیں آپ بھی ادھر آتے ہیں، ہے نا۔ اس دن ایک عالم آ گیا حضرات، تو وہ کہتا ہے کہ میں بلڈ پریشر کا بھی بیمار ہو گیا ہوں اور شوگر کا بھی ہو گیا، تو اس کو میں نے کہا کہ اب چلا کرو، تھوڑا سا گھوما پھرا کرو، ورزش کیا کرو۔ کہتے ہیں تو ورزش کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں کہاں چلوں؟ تو میں نے کہا کہ جگہ کوئی نہیں ہے، آپ جدھر رہتے ہیں ادھر۔ کہتے ہیں نہیں، جدھر میں ہوتا ہوں مدرسے میں، اس کے پڑوس میں ایک پارک تو ہے، تو میں نے کہا اس میں چلو۔ کہتے ہیں اس میں ہم کیسے جائیں گے، ہم اس میں جا نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا میں آ جاؤں، پھر آپ کو لے جاؤں گا ادھر کے، کیسے جاتے ہیں؟ اب اس میں جائیں گے نا تو کہیں گے اچھا آپ ادھر آ گئے، ہاں ہم ادھر آ گئے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی تقاضوں سے بالکل پاک ورا الورا مخلوق ہے۔ وقالو، کہنے لگے، ما لہذا الرسول، کیا ہو گیا اس پیغمبر کو، یأکل الطعام، کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، تو پھر کیسا ہونا چاہیے پیغمبر آپ کے خیال میں؟ کہتے لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کے ساتھ فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، کہ وہ اس کے ساتھ ہو ڈرانے والا۔ مانا فرشتہ، وہ باڈی گارڈ کے طور پر فرشتہ آ گئے، چل رہا ہو پیغمبر پیچھے سے، یہ بالکل سادہ سادہ ہے۔ اچھا، اور او یلقا الیہ کنز، یا ہو اس کو دیا جائے خزانہ، او تکون لہ جنت، یا ہو اس کا باغ جس سے یہ کھائے، مانا کوئی سرمایہ دار قسم کا ہونا چاہیے۔ وقال الظالمون، کہنے لگے ظالم لوگ، ان تتبعون، تم پیروی نہیں کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایسے آدمی کی جو مجنون ہے، مسحور بمعنی مجنون۔ انظر، دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال،
کیسے مثال بیان کی ان لوگوں نے آپ کے لیے، فضلوا گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا طاقت نہیں رکھتے راستے کی، یعنی کیسے کیسے باتیں کرنا۔ حضرات توجہ سے جواب، اللہ جواب دیتے ہیں مکہ کے کافر نہیں بلکہ ہر زمانے میں آج کے زمانے میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین والے لوگ ہوں، اگر وہ بہت اچھی کوئی پوزیشن ٹاٹ باٹ رکھتے ہوں تب تو ان کی بات سننی چاہیے، اور اگر ایسے ہی سادہ جیسا ہو یا غریب جیسا ہو تو اس کی بات کون سنتا؟ یعنی لوگ حق اور باطل کا فرق اور پہچان دنیا کی ٹاٹ باٹ کو سامنے دیکھ کر کرتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں لوگوں کی ذہنیت رہی ہے۔ پیغمبر کے بارے میں کہنے لگے کہ پیغمبر ہمارے خیال میں ایک بہت شان اور شوکت والا آدمی ہونا چاہیے، فرشتے اس کے ساتھ چل رہے ہوں، خزانے اس کے ہوں، تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا پیغمبر سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن جواب دیتا، جواب یہ ہے کہ اگر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے دے، اللہ تو دے دے گا، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کسی غریب کو مالدار بنا دے، مالدار کو غریب بنا دے، حضرات اس میں کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی بھی دیر نہیں لگتی۔ اللہ کے پاس اتنے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اربوں طریقے ہیں کہ سیکنڈوں کے اندر، لمحوں کے اندر کسی غریب کو مالدار، مالدار کو غریب کیسے بنائے، اللہ کے پاس طریقے ہیں۔ غریب آدمی ہے، مچھیرا ہے، ایک کانٹا اس کے ہاتھ میں ہے اور بالکل جا کے اس نے کانٹا ڈالا، اور رات ایک مچھلی نکلی اور اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک قیمتی جوہر نکلا ہے، اور جا کے اس نے بازار میں بیچا ہے اور لاکھوں کا ہو گیا ہے، اور اس کو جو خریدنے والے لوگ نے کہا اس کی پوری قیمت ہم دے نہیں سکیں گے آپ کو، قیمت نے بیچی، اور وہی جو گیا تھا اپنی پرانی سی سائیکل پر یا پیدل گیا تھا اور ایک کانٹا وار ڈالا تھا، وہ گیا مالدار۔ اور حضرات مالدار آدمی کتنی مثالیں ہمارے سامنے، آپ میں سے ہر ایک کے سامنے۔ حضرات کتنے مالدار ایسے غریب ہو گئے کہ اب وہ لوگوں کو کہتے ہیں ہم پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایک وقت میں ان کا کاروبار پوری مارکیٹ ان کی، حضرات پوری مارکیٹ ان کی، اور اب وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو مجھ پہ زکوٰۃ ہوتی۔ مجھے ایک صاحب نے خود قصہ سنا کہ ہم ایک مارکیٹ میں، ہماری مارکیٹ کا ایک آدمی ہو ہم سے بہت اونچے لیول میں، اگر ہم اس سے ملنا چاہتے تو ہم اس کے سیکریٹری سے وقت لیتے، ہم کو ہفتے کا ٹائم ملتا، پھر ہم اس سے ملاقات کرتے۔ یہ آدمی خود کہتا ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ وہی سیٹھ صاحب کے اس سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے، واسطہ بیچ میں، پھر دن بیچ میں، وہی آدمی میری دکان پر مانگنے کے لیے آئے۔ اس لیے مالدار غریب میں اس میں ٹائم لگتا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے پیغمبروں کو سرمایہ دار بنا کر کے کیوں نہیں بھیجتا؟ اس لیے کہ سرمایہ دار لوگوں کے پاس جمع ہونے والے لوگوں کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس سرمایہ کے پیچھے آیا ہے یا حق کے پیچھے آیا۔ یہ طالب حق ہے، یہ طالب سیم و زر ہے۔ یہ بات اللہ جل جلالہ نے حق کو بالکل ایسا کر دیا کہ کوئی شک شبہ نہیں۔ پیغمبر کی زندگی بہت سادہ زندگی، بالکل سادہ زندگی، بادشاہوں کی اور عیش و عشرت والے لوگوں کی، شان و شوکت کی، روب و دبدبے کی نہ، وہ بالکل زندگی۔ آپ علیہ السلام چل لیں راستے میں،
اور ایک خاتون نے آپ کو روک دیا، کہا کہ ایک بات ہے، آپ کھڑے گئے ان کے ساتھ سے ان کی بات سے۔ ایک خاتون غالباً آ گئی اور کوئی آدمی، اور آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور اس نے آپ کو دیکھا تو اس کے اوپر روب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا روب تو تھا، تو آپ نے فرمایا نا میں تو ایک قریش کی ایک خاتون کا بیٹا ہوں، فخر و غرور تو آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا، آپ سے بہت دور دور رہتا تھا۔ پیغمبر تو دنیا کے اندر تواضع اور عاجزی کی تعلیم دیتے۔ لوگ اپنی ذہنیت سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو اس تو بیمار ذہنیت کا نتیجہ۔ پیغمبر سے یہ مطالب ہے کہ باغات ہونے چاہیے، پیغمبر سے یہ مطالب ہے کہ آگے فرشتہ ہونا چاہیے، پیغمبر سے یہ مطالبہ خزانہ نہیں دیتے۔ اس لیے حضرات دیکھو، ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، دین کا کام کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور مزاج پر ان کو آنا پڑے گا، اپنے روب دبدبے سے، اپنے ٹاٹ باٹ سے، اپنے دنیا کے کر اور فر سے، اور اپنے دنیا کی زیب و زینت اور مادہ پرستی سے اگر ہم کسی کو متاثر کریں گے، یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، اپنے زہد سے اگر لوگوں کو متاثر کریں گے تو یہ پیغمبر کا طریقہ۔ تبارک الذی ان شاء، برکت والی ہے ذات اللہ تعالی کی، اگر وہ چاہے جعل لک خیرا من ذالک، تو بنا دے آپ کے لیے بہتر اس سے باغات جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور بنا دے آپ کے لیے محلات۔ اللہ چاہے تو دے دے گا، لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ، آخرت کی بات۔ حضرات 4 اصول ہے نا، توحید کے بارے میں ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، کتاب کے بارے میں کہا جھوٹ ہے، پیغمبر کے بارے میں کہا یہ ایسے غریب ہے، یہ کیسا پیغمبر۔ اب آخرت، بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ جھٹلایا ان لوگوں نے قیامت کو، اور تیار کیا ہم نے ہر اس آدمی کے لیے جس نے قیامت کو جھٹلایا، سعیراً، دوزخ کی بھڑکنے والی آگ کو۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو دور جگہ سے، سمعوا لہا، یہ لوگ سنیں گے ان کے اس جہنم کے تغیظاً، غصے کو، وزفیراً، اور چنگاڑنے کو۔ حضرات ان کفار کو جہنم جب دور سے دیکھے گی، اس لیے جہنم کے لیے بولنا، سننا، دیکھنا، یہ صفات قرآن میں ثابت ہے۔ یہاں پر ہے کہ جب جہنم ان کو دیکھے گی، اور دوسری جگہ قرآن کے میں ذکر ہے جہنم بولے گی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے کہیں تو بھر گئی، تقول هل من مزید، هل من مزید، اور جہنم کی صفات ہے، دیکھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، آواز بھی لاتی، پکارے گی ان لوگوں۔ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی مکان بعید سے، تو یہ لوگ سنیں گے اس جہنم کے غیظ اور غضب اور چنگاڑنے کو۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب یہ لوگ ڈال دیے جائیں گے اس جہنم کے اندر تنگ جگہ میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعوا هنالك ثبورا، یہ لوگ پکاریں گے موت کو۔ اس دن کہا جائے گا آج مت پکارو ایک موت کو، بہت سی موتوں کو پکارو، اب موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ چکی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اذالک خیر، کیا یہ دوزخ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ کی جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے؟ کانت لہم جزاء، ہے ان کے لیے بدلہ، و مسیرا، لوٹنے کی جگہ، ان کے لیے اس جنت میں ہے ما یشاؤون، جو چاہیں گے، خالدین۔ کان علی ربک وعدا، یہ ہے تیرے رب پر ایک وعدہ، مسئولا، جو طلب کیا جاتا ہے، جس کا سوال کیا جاتا ہے، یعنی رب کے ذمے یہ ضرور ہوگا، رب اس کو کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
اور ان کے ان خداؤں کو جن کو یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، فیقول فرمائیں گے اللہ انتم اضللتم، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ قالوا کہیں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں، ان نتخذ من دونک، کہ ہم بنا لیں آپ کے سوا، من اولیاء، کسی کو کارساز، ولکن متعتہم، لیکن آپ نے ان کو نعمتیں دی، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو، یہاں تک کہ یہ بھول گئے تیری یاد کو، وکانوا قوما بورا، اور تھی ہلاکت میں پڑنے والی قوم، فقد کذبوکم، پس انہوں نے جھٹلا دیا تم کو، بما تقولون، جو تم کرتے ہو، یعنی ان کے خداؤں نے جھٹلا دیا جب اللہ نے ان کو کھڑا کیا کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ عبادت کرو، اس لیے اللہ ملائکہ سے بھی کہیں گے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ ملائکہ سے کہیں گے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کا؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، جنات کی بات۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، وہ تمام باطل خداؤں سے اللہ پوچھے یہ آپ لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ شریک بنا دو، اور وہ منہ پہ جواب دے رہے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، آپ کی ذات پاک، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو شریک بنا؟ خداؤں نے اپنے عابدوں کو جھٹلا دیا، قصہ خراب ہو گیا سب۔ جن کے بارے میں توقع رکھتے تھے کہ یہ پہنچ کر کے ہمارا کام کریں گے، وہ تو بیزار ہو۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جو اتبعوا تھے متبعین تھے وہ بیزار ہو گئے متبعین سے۔ فقد کذبوکم، جھٹلا دیا تم کو، بما تقولون، جو تم کہتے تھے، فما تستطيعون، تم طاقت نہیں رکھو گے، صرفن، ہٹانے کی، ولا نصرن، نہ مدد کرنے کی، اور جو تم میں ظلم کرے تو ہم چکائیں گے اس کو بڑا عذاب۔ پیغمبر کے بارے میں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، اب جوابات سن۔ قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ تو کہیں سے اس کو کوئی لکھوایا جاتا ہے، قصے ہیں، جواب نہ، اس کو اتارا اس ذات نے جو جانتا ہے آسمان زمین کی رازوں کو۔ اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اس نظام کو ایک اللہ نے بنا، اور قیامت کے دن وہ بیزار بھی ہو جائے۔ اب سنو، پیغمبر تو کھاتا ہے پیتا ہے عام انسانوں جیسا ہے، فرمایا تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، جتنے پیغمبر آئے وہ سب انسانوں کی جنس، اور جو انسانوں کے تقاضے اس کے ساتھ لگے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو، الا انہم لیأکلون الطعام، مگر وہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور چلتے تھے بازاروں میں، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے بنایا بعض کو بعض کے لیے فتنہ، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، ہے تمہارا رب دیکھنے والا۔ کافروں کی اور باتیں سنو جو پیغمبر کے کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہے اور اس کے پاس فرشتہ آتا ہے تو یہ فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ جواب، عام انسانوں کے پاس فرشتہ جب آتا ہے تو دو وقت ہوتے ہیں حضرات، یا وقت ہوتا ہے موت کا جب ملک الموت آتا ہے، یا موت یا وقت ہوگا فرشتے جب آئیں گے جب آخرت کا میدان محشر لگے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتے آتے تو ہیں لیکن وہ وقت انسانوں کے لیے اچھا وقت نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ ان فرشتوں کے مطالبات مت کرو کہ فرشتے کیوں نہیں آتے۔ وقال الذین لا یرجون، کہتے ہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں اترتے ہم پر ملائکہ،
یا کیوں نہیں دیکھتے ہم نے اپنے رب کو؟ لقد استکبروا فی انفسہم، یقیناً ان لوگوں نے تکبر کیا اپنے دل میں، یعنی یہ باتیں بہت تکبر کی ہیں۔ لقد استکبروا فی انفسہم، یقیناً تکبر کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں، وعتوا عتوا کبیرا، سرکشی کر رہے ہیں بڑی سرکشی۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ دیکھیں گے ملائکہ کو، لا بشرا یومئذ، اس دن خوشی نہیں ہوگی مجرم لوگوں کے لیے۔ وَيَقُولُونَ، کہیں گے، حجرا محجورا، بچاؤ بچاؤ۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم توجہ کریں گے اس عمل کی طرف جو انہوں نے کیا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُ، تو ہم کر دیں گے ان کے عمل کو، هَوَاءً، ذرات، مَنْثُورًا، بکھرے ہوئے۔ کافروں کے جو عمل ہے وہ قیامت کے دن ہوا میں بکھر جائیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ، جنت والے اس دن، خیر، بہتر ہوں گے، مستقرا، ٹھکانے میں، واحسن، اور اچھے بہترین ہوں گے، مقیلا، آرام گاہ میں۔ جنت والے لوگ اس دن ان کو جو ٹھکانہ ملے گا وہ بہت اچھا، اور آرام کی جو جگہ ملے گی وہ بڑی بہترین ہوگی۔ مقیلا، قیلولے کی جگہ۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کا حساب اور کتاب اہل ایمان کے لیے مختصر، یعنی ایسا ہوگا کہ دوپہر تک وہ فارغ ہو چکے ہوں گے اور قیلولے کے لیے جنت میں چلے جائیں۔ قیلولے کا عمل جنت میں بھی چلے گا حضرات۔ اصحاب الجنت یومئذ، جنت والے اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے میں اور اچھے بہترین ہوں گے، مقیلاً، اپنے آرام گاہ میں۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل سے اور اتارے جائیں گے فرشتے اتار کر۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہت حق ہوگی، حقیقی طور پر رحمان کے لیے ہوگی، اور وہ دن کافروں پر ہوگا بڑا سخت۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا، ہائے کاش کہ میں بنا لیتا پیغمبر کے ساتھ راستہ، ہائے افسوس میری کمبختی، لیتنی، کاش میں نہ بناتا فلانے کو اپنا دوست، لقد اضلنی، اس نے مجھے بہکا دیا، گمراہ کر دیا، عن الذکر، ذکر سے، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آئی، ذکر قرآن، نصیحت۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، ہے شیطان انسانوں کو رسوا کرنے والا۔ ظالم آدمی اپنے ہاتھ کاٹے۔ عقبہ ابن ابی معیط، یہ ایک مکے کے سرداروں میں ایک سردار تھا اور بہت بدتمیز قسم کا آدمی تھا، اور مطلب یہ بعض لوگ جو ہے نا یہ بہت غلط استعمال بھی ہو جاتے، جن کو اپنے اس پر ذرا غرور ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بدتمیزی کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے گلے میں اس نے ایک دفعہ کپڑا ڈالا، آپ علیہ السلام کے اوپر اس نے ایک دفعہ اوجڑی ڈالی جب آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں کچھ دعوت تھی، تو آپ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، تو اس نے عرب کے دستور کے مطابق گزرنے والے تو آپ علیہ السلام کی دعوت کہ آپ آ جائیں، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں آؤں گا، تم کلمہ پڑھ لو تو آتا ہوں۔ تو اس نے پڑھ لی، صرف اپنا وہ مہمان نوازی کی اس کو بتانے کے لیے۔ اس کے اور دوست تھے امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، یہ دو بھائی تھے، وہ آپ علیہ السلام کے بہت کٹر مخالف، اور وہ بھی بہت بدتمیز قسم کے آدمی۔ ان کو پتہ چلا اور یہ ان کے پاس گیا اپنی اس دوست نے کہا ہماری دوستی آپ سے ختم، آپ نے کلمہ پڑھا، تم مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو میں صرف میرے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، میں مسلمان تو ہوا نہیں۔
کہا نہیں، ہم لوگ نہیں مانتے، ہمیں اطمینان نہیں۔ کہا پھر آپ کو کیسے اطمینان ہے؟ کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرو، آپ علیہ السلام کی طرف تھوک دو تو میں پھر ہم مان لیں۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ آدمی اپنی انگلیاں کاٹ، اس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، یوم یعض الظالم علیہ، غلط دوستی کا کتنا غلط اثر ہو۔ یہ آدمی اپنی انگلیاں کاٹے گا اور کہے گا کاش کہ فلانے کو دوست نہ بناتا، ورنہ تو میرے پاس نصیحت تو آ گئی تھی، پھر گمراہ۔ وقال الرسول، کہیں گے پیغمبر، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا، ترک کر دیا تھا۔ حضرات آج بھی ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مسلمانوں کے پاس کتنا قابل عمل ہے، یعنی قرآن کی ٹوٹل آیتوں کو آپ اٹھا لیں، اس میں کتنی آیتیں جو مسلمانوں کے عمل میں ہیں اور کتنی آیتیں جو عمل میں نہیں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا بہت کم حصہ ہے جو مسلمانوں کے عمل میں، باقی اکثر حصہ مسلمانوں کے عمل میں نہیں، چھوڑ دیے اس کو۔ اچھا پھر بہت ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب کوئی بات آتی ہے نا تو ہم لوگوں کی چونکہ عادت ہو گئی ہے، ہم قصور کسی اور کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں، ہر جگہ سے ہی تقریباً ہوتا، اور کوئی نظر نہیں آتا حضرات تو ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہے، کہ وہ نظر نہیں آتا ہے نا، یہ بھی قصور ہم ڈال دیتے ہیں کسی۔ جب ایسی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ حکومت کے ذمہ ڈال دیتے ہیں کہ حکومت کرے تو صحیح ہو جائے، حکومت ایسا کرتی۔ جس دین کو ہم مانتے ہیں حضرات اور جس کی ہم بات کرتے ہیں، تقریباً ایسا ہے کہ اس کے اگر 3 حصے کیے جائیں، 2 حصوں کے نافذ کرنے کے لیے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم لوگ کر سکتے۔ وہ 2 حصے تو ہم نافذ کریں نا، کیوں نہیں نافذ کرتے؟ اپنے گھروں کے اندر اور جو کام ہم کرتے ہیں ہمارے اختیار جو چلے اس میں ہم کر سکتے۔ وقال الرسول، کہیں گے پیغمبر، اے رب، بے شک میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے بنایا ہر پیغمبر کے لیے دشمن مجرم لوگوں میں سے، کافی ہے تیرا رب ہدایت کرنے والا، مدد کرنے والا۔ وقال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر لوگ، کیوں نہیں اتارا جاتا قرآن اس پر ایک ہی بار؟ ان کے سوالات ہیں قرآن کے بارے میں۔ قرآن لکھوایا جاتا ہے، قرآن خود بنا کر کے لاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے من گڑت قصے ہیں، اور پیغمبر کے بارے میں کہنے لگے کیسے؟ یہ کیوں کھاتا پیتا ہے ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں، اس کے خزانے کیوں نہیں، اور اس کا باغ کیوں نہیں، فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ جوابات ہو گئے۔ اب قرآن کے بارے میں ایک سوال، قرآن آہستہ آہستہ کیوں آتا ہے، ایک دفعہ میں کیوں نہیں آ جاتا؟ وقال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر لوگ، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں اتارا جاتا قرآن ایک دفعہ؟ جواب، کذالک لنثبت بہ فؤادک، اس لیے تاکہ ہم مضبوط کریں آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے ٹھیر ٹھیر کر آپ کو سنایا ہے، پڑھ کر سنایا ہے ہم نے آپ کو ٹھیر ٹھیر کر، ولا یأتونک بمثل، اور نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، کوئی بات، مگر ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس صحیح جواب اور بہترین وضاحت۔ حضرات 3 جواب، توجہ سے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوتا ہے، ایک دفعہ پورا کیوں نہیں اترتا ہے؟ جواب، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ صدمہ آپ کو لگتا ہے اور قرآن کی تازہ تازہ آیتیں آتی ہیں تو تازہ تازہ زخم پر تازہ تازہ مرہم لگتے ہیں،
ورنہ اگر ایک دفعہ میں اترتا اور آپ کو کوئی صدمہ پہنچتا اور پھر وہ جگہ دیکھی جاتی کہ اب کہاں پر وہ والی بات لکھی ہے جو ہو جائے، اور ایک کہنا کہ صدمہ پہنچا قرآن کی آیت اتر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ رتلناہ ترتیلا، ہم نے ٹھیر ٹھیر کر آپ کو سنایا، تو قرآن آہستہ آہستہ اترتا ہے۔ آپ علیہ السلام ٹھیر ٹھیر کر لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، تو لوگوں کے لیے اس کا پڑھنا اور اس کا یاد کرنا اور اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کتنی وجہ ہو گئی؟ دو۔ تیسری بات فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے پاس کوئی سوال نہیں لاتے مگر ہم اس کا ایک بہترین جواب اور وضاحت آپ کے پاس لے آتے۔ اگر ایک دفعہ میں اترتا اور سوالات آتے جاتے تو حضرات کیا ہوتا؟ تلاش کیا جاتا کہ اب یہ جواب کہاں پر ہے، وہ والا جواب کہاں پر۔ یہی بات ہوتی ہے نا کہ کسی آدمی کے پاس کتاب ہوتی ہے اور کوئی آدمی استاذ کے پاس ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جس کے پاس کتاب ہوتی ہے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ والی بات کدھر ہوگی، اور جو استاذ کے پاس ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ استاذ کے پاس جاتا ہے کہ استاذ یہ والی بات ہوگی، اس کا کیا حل ہے؟ استاذ جواب دے۔ اس لیے قرآن تازہ تازہ آ رہا تھا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، یہی لوگ ہیں بدتر مقام میں اور گمراہ ہیں راستے سے، سیدھے راستے سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب اس ہٹ درمی کا جواب حضرات آپ نے سن لیا کہ لوگ اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، پیغمبر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آخرت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، سب چیزوں کو جھٹلاتے۔ جواب یہ ہے کہ دو طریقے سے نصیحت کرو۔ ایک، ان کو پچھلی قوموں کے قصے سنا دو، ان لوگوں نے ایسا کیا تو کیا حشر نکلا، اور نمبر دو، اللہ کے احسانات سے لوگوں کے سامنے نصیحت کرو۔ جی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر۔ تو ہم نے کہا دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا اکھاڑ کر۔ اور قوم نوح کو یاد کرو، ہم نے قوم نوح کو اور قوم نوح کو بھی کہ جب جھٹلایا ان کو پیغمبروں کو، ان لوگوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو، تو ہم نے غرق کر دیا ان کو اور ان کو بنا دیا نشانی عبرت لوگوں کے لیے، اور ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور اس درمیان میں اور بہت سی قومیں، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کی مثالیں، اور ہر ایک کو ہم نے مٹا دیا تباہ کر کے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، یقیناً یہ لوگ آئے اس بستی پر جس کے اوپر بہت بری بارش برسائی گئی، لوط علیہ السلام کی قوم۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اس بستی کو؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، جب دیکھتے ہیں آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ، تو نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق، اور کیا کہتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی آدمی ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے پیغمبر بنا کر؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، قریب تھا کہ یہ گمراہ کرتا ہم کو ہمارے معبودوں سے اگر ہم صبر نہ کرتے ان پر، پر ہم قریب یہ جان لیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو کہ کون ہے گمراہ سیدھے راستے سے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو جس نے بنا لیا اپنے خواہش کو اپنا خدا؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ مگر
انعام چوپایوں کی طرح، بلکہ اس سے بھی بدتر اور گمراہ ہیں۔ تو اس میں یہ قوموں کے حالات آ گئے، حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عاد، ثمود، اصحاب الرس، لوط علیہ السلام کی قوم، یہ سب لوگ۔ اب آگے اللہ کے انعامات ہیں نا، یہ آلاء اللہ سے۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی، اپنے رب کو نہیں دیکھا کیسے اس نے پھیلا دیا سائے کو؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو بنا لیتے ٹھہرا ہوا، پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر علامت، پھر ہم نے اس کو سمیٹ لیا، اپنی طرف سمیٹنا تھوڑا تھوڑا۔ سائے کو دیکھتے ہیں نا حضرات، جب سورج نکلتا ہے مشرق سے، اس کا سایہ ہوتا ہے مغرب کی جانب اور لمبا، اس لیے صبح کے وقت میں ہر چیز کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے سورج اوپر آتا ہے وہاں سے وہ اوپر آتا ہے، یہاں سے سایہ یوں سمیٹ رہا ہوتا ہے، دونوں نیچے، سایہ نیچے سکڑتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج بالکل بیچ آسمان میں آ جاتا ہے، سر کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ سایہ ہر چیز کا بالکل سمٹ کر کے چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ اس کو اصلی سایہ کہتے ہیں، سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سورج آ جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے مغرب کی طرف، سایہ چلا جاتا ہے مشرق کی طرف، اور اب سایہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا سورج آ رہا ہے غروب کی طرف، اتنا سایہ اس کا لمبا ہو رہا ہے اور آخر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس سائے کو سمیٹنے والا اور اس سائے کو بڑھانے والا یہ کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ دوسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 13 سورہ نحل کے اندر، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ۔ اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں کہ ان کا سایہ دائیں بائیں سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا، اور جیسے نماز کی کیفیت ہوتی ہے، آدمی کھڑا ہے تو لمبا قد ہے، رکوع میں آ گیا تو قد تھوڑا سا چھوٹا، پھر سجدے میں آ گیا تو قد اور چھوٹا ہو گیا، اور پھر جب قاعدے میں بیٹھ گیا تو حضرات وہ چھوٹا ہو گیا، ہے نا؟ بالکل اسی طرح ہر چیز کا سایہ نماز کے مختلف کیفیات کی طرح بڑا چھوٹا ہوتا جا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آسمان زمین کے لوگ اور ان کے سائے۔ سورۃ الرعد کی آتی ہے، سجدے کی آتے ہیں ذرا جو پڑھ رہا ہوں، یہ جو ابھی پڑھی بھی سجدے کی آتی ہے، اور جو سورۃ الرعد کے اندر ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُ، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آسمان اور زمین والے اور ان کے سائے بھی۔ اب آدمی تو سجدہ نہیں کر رہا لیکن اس کا سایہ سجدہ کر، اس لیے کافر تو نہیں کرتا ہے سجدہ، نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن اس کا سایہ تو نماز پڑھنے لگا ہوا ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں۔ جو بے نمازی آدمی ہے وہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کا سایہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے سامنے الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کہ اس نے کیسے پھیلا دیا سائے کو، اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایک جگہ ساکن کر دیتا، پھر ہم نے بنا دیا اس کے اوپر سورج کو نشانی۔ سورج اس وقت کہاں تو سایہ کتنا ہو۔ اس لیے حضرات جب نمازوں کے اوقات ظہر کے خاص طور پر اور عصر کے معلوم کرتے ہیں تو اس میں سایہ کو دیکھتے ہیں کہ اصلی سایہ کتنا ہے، 1 مثل ہو گیا، 2 مثل ہو گیا۔ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب بیچ آسمان کے اندر سورج سر کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے عین وقت، یہ ممنوع وقت ہے۔ پھر جب ڈھل جائے گا تو ظہر کا وقت، یہ بیچ میں جب ہوگا ہر چیز کا سایہ کتنا ہوگا، اس کو اصلی سایہ بولتے ہیں۔ مثلا آپ فرض کر لو کہ آپ نے 1 فٹ کا ایک ڈنڈا کھڑا کیا اور سایہ چلتے چلتے بیچ آسمان میں جب پہنچا تو یہ سایہ 1 فٹ نہیں ہوگا حضرات، سایہ اصلی چھوٹا ہوتا ہے اس چیز،
اس لیے یہ ڈنڈا ہوگا مثلا 1 فٹ کا، اس کا سایہ ہو جائے گا مثلا آپ فرض کر لو ½ فٹ. صحیح ہو گیا؟ اب آپ نے نوٹ کر لیا کہ بیچ میں سایہ کتنا تھا، ½ فٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ 2 بجے 3 بجے یا اس وقت میں آپ جا کر کے دیکھتے ہیں. اب آپ اس ڈنڈے کو دیکھ لیں، یہ جو جتنا ہے نا 1 فٹ، یہ تو ہو گیا 1 مثل، اور اس کے ساتھ اصلی سایہ ملا دو. اصلی سایہ کتنا تھا؟ ½ اور 1 مثل کتنا ہو گیا؟ تو جب 1.5 فٹ تک اس کا سایہ آپ ناپ لو، ہو گیا 1.5 فٹ، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 1 مثل ہو گیا. اور اگر 2.5 فٹ تک چلا گیا ہے تو کہیں گے 2 مثل ہوگی. ظہر کا وقت کہاں تک رہے گا؟ دوسرے حضرات کے نزدیک 1 مثل پر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت داخل ہو جائے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ، ظہر کا وقت لمبا ہے، 2 مثل تک رہے گا اصلی سائے کے علاوہ، یعنی ½ فٹ کے علاوہ 2 فٹ اور ہو جائیں گے. اور اس سائے کو آپ ناپ لیں، اگر 2.5 فٹ کا سایہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کا وقت پورا ہو گیا، عصر کا وقت داخل. یہ جب دیکھتے ہیں تو دیکھو سایہ کا تعلق ہے نا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر نشانی. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو سمیٹ لیا اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹنا. وَهُوَ الَّذِي وَهِيَ اللہ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کی چیز، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنا دیا دن کو، کیا بنا لیا؟ نشور، اٹھ کر چلنے کا وقت. نشور قیامت کا ایک نام یوم النشور ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. جی فاتن ادھر فرقان میں بھی آئے، یہ تو ادھر بھی آ گیا. تو نشور، دیکھو قیامت کے دن کو بھی نشور کہا گیا، یوم النشور، اور ادھر بھی یوم النشور. كذلك النشور یوم النشور. وَهُوَ الَّذِي وَهِيَ اللہ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، جس نے چلائی ہوائیں، بشراً خوشخبری سنانے کے لیے، بین یدی رحمتہ، باران رحمت سے پہلے. بارش جب ہوتی ہے حضرات، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی ہے نا. باران رحمت سے پہلے نرم نرم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی. ایسا ہوتا ہے جیسے کہ فضا کے اندر اے سی چل گیا ہے. عجیب اللہ کی قدرت. حضرات مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ گئے ایک جگہ میں، گرمی، بہت سخت گرمی، اچانک بارش کا موسم، سب فضا ٹھنڈی ہو گئی. بارش سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوا چلتی. باران رحمت سے پہلے اللہ خوشخبری کی ہوائیں چلاتے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اتارا ہم نے اوپر سے، ماءً طہوراً، پاک پانی، نمبر 1 پاک پانی. زمزم کے علاوہ، کیوں زمزم ہر جگہ نہیں، پاک پانی بالکل نمبر 1 پاک پانی. کون سا والا؟ آسمان سے خالص فلٹر کیا ہوا پانی. اور حضرات وہ ہم لوگوں سے ضائع ہو جاتا ہے. بارش کا پانی ہم لوگوں سے ضائع ہو جاتا ہے. نہیں، ہم لوگوں کی منصوبہ بندی میں اس کو محفوظ کرنا نہیں. اللہ جل جلالہ کا تو نظام ہے. خیر بارشیں ہوتی ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں نہریں بہہ جاتی ہیں، سب چیزیں روانہ ہو جاتی ہیں. کراچی کے اندر ویسے بارش کے پانی کو محفوظ اگر کیا جاتا تو بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جاتا. لیکن لوگ جب اپنے گھر بناتے ہیں تو اس کو سوچتے بھی نہیں. پانی کا بڑا مسئلہ ہے نا. تو ایک تو سمندر ہے ہمارے پاس بہت، اگر اس سمندر کے پانی سے کام لیا جاتا، اور نمبر 2 بارش کا پانی. اس لیے جو آدمی گھر بنائے تو حضرات بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کا بھی وہ اس کے اندر کوئی نظام بنائے. ہاں، یا تو جیسے اوپر چھت پر ٹینکی ہے اس کے وہ کھول دیا جائے، یا وہ بہترین پانی، پاک صاف پانی. اللہ نے اس کو ماء الطہور کہا.
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اتارا ہم نے اوپر سے ماءً طہوراً پاکیزہ پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے مردہ بستی کو، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اور پلائیں اپنی مخلوق کو، انعاماً چوپائے، وَأَنَاسِيَّ کثیرہ اور بہت سے انسان۔ حضرات آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی جگہوں میں بارش کے پانی سے ان کا انتظام ہوتا ہے۔ بلوچستان کی طرف جاؤ، خاص جو بلوچ علاقے ہیں، تالاب بنے ہوئے ہیں اور بارش کا پانی برستا ہے، وہی جمع وہی سٹاک ہو جاتا ہے۔ حضرات ایسا ہے یا نہیں؟ بارش کا پانی ہم پلاتے ہیں چوپایوں کو اور بہت سے انسانوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ بے شک ہم نے اس کو پھیر دیا لوگوں کے درمیان، یعنی اس قرآن کو ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا بس انکار نہ مانا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کرنے کے، انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے۔ اگر ہم چاہتے، حضرات ایک اور بات، وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی کے اندر پیغمبر گھرانے ہو، یہ بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر پیغمبر بھیج دیتے، لیکن چونکہ ہر بستی میں نہیں آئے گا، یہ تمام بستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ نبوت میں ہے، اور آپ علیہ السلام ان تمام بستیوں کے پیغمبر، اس لیے ہر بستی میں اللہ نے بھیجا۔ ہاں ان تمام بستیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین جائیں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی کے اندر ڈرانے والا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا اور آپ جہاد کریں ان کے ساتھ بڑا جہاد۔ یہاں جہاد بمعنی عام معنی کے، یعنی جو عام ہے ہر قسم کی جد و جہد کو شامل۔ ایک جہاد کا خاص مصطلح قتال والا معنی ہوتا ہے، ایک جہاد عام معنی میں ہوتا ہے جو ہر محنت کو شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ والے معنی میں، کیوں مکی صورت ہے نا، تو قتال والا حکم تو نہیں آیا تھا اس وقت۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ وہ اللہ ہے جس نے چلائے دو دریا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ یہ میٹھا خوشگوار، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ اور یہ نمکین کڑوا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ بنایا ان کے درمیان ایک پردہ، وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور ایک آڑ مضبوط۔ اللہ نے دو دریا چلا دی اور دونوں کے درمیان ایک پردہ چلا دی، اور یہ میٹھا ہے اور یہ کھارا ہے اور یہ چل رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک معنی، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دو قسم کے پانی کو بہا دیا ہے، کہیں پر آپ دیکھو تو میٹھا پانی ہوگا، کہیں پر دیکھو تو کھارا پانی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ کھارا جا کے میٹھے میں مل رہا ہے تو وہ پورا میٹھا نہیں رہا، میٹھا آ کے ادھر ملا تو یہ پورا کھارا نہیں رہا، نہ، آپ کھدائی کرو تو میٹھا تو پورا میٹھا، کھارا تو پورا کھارا نکلے۔ اسی طرح دریا ہے، سمندر ہے، سمندروں کا پانی دیکھو نمکین کھارا ہے، دریاؤں کا پانی دیکھو میٹھا ہے نا۔ دریا چھوٹا ہو جس کے ساحل نظر آتے ہیں دونوں طرف وہ دریا ہوتا ہے، اور جس کو بہت محیط جس کو بولتے ہیں وہ سمندر ہوتا ہے۔ سمندروں کا پانی یہ ہوتا ہے کھارا نمکین، دریاؤں کا پانی میٹھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ پانی مکس ہوا، وہ میٹھا نہیں رہا، یہ کھارا نہیں رہا۔ ظاہر ہے دریا تو سمندر پر تو اثر کر سکتا نہیں ہے، لیکن سمندر تو کر سکتا، لیکن وہ دیکھو اللہ کی قدرت چل رہی۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب، اللہ نے دو دریا ساتھ چلائے، اور یہ کہاں پر ہے؟ مختلف جگہوں پر ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اس قسم کے نظارے موجود ہیں کہ دو دریا چل رہے ہیں، رنگ الگ الگ ہے، پانی میٹھا اور کھارا ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک کا پانی کھارا دوسرے کا میٹھا، اگر یہ پانی ادھر ڈالو واپس جائے گا، یہ پانی ادھر ڈالو واپس جائے گا۔
مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ چاٹگام سے اراکان تک، بنگال برما، چاٹگام سے اراکان تک 2 دریا ایسے چلتے ہیں کہ ایک کا پانی میٹھا ہے، دوسرے کا کھارا ہے، ایک کا کالا ہے، دوسرے کا پانی ہے اور دوسرے کا سفید ہے۔ اگر آپ یہ والا پانی اس میں ڈال دو تو یہ پھر راستہ بناتا واپس جائے گا، وہ والا ادھر ڈال دو راستہ بناتا واپس آئے۔ ایک میں خاموشی ہے، دوسرے میں طغیانی ہے۔ وہی اللہ کی قدرت، 2 دریا اللہ نے چلا دی اور ان کے درمیان ایک خفیہ پردہ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتے۔ اور اس کے علاوہ اور جگہ بھی، افریقہ کی طرف ہے، مصر کی طرف ہے، اس قسم کے نمونے۔ وَهُوَ الَّذِي وَهِيَ اللَّهُ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ پھر بنا دیا اس کو، نَسَبًا خاندان، وَسِحْرًا سسرال۔ اللہ نے رشتے 2 قسم کے کر دیے، ایک خاندانی رشتے ہیں، ایک سسرالی رشتے ہیں، تقسیم کر دیا اللہ۔ ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی، چاچا، خالہ، ماموں، دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، الہ، یہ پورے ایک سلسلہ جال بن گیا۔ اور دوسری طرف جاؤ تو ایک اور سلسلہ ہے، ذرا تو پورا یاد بھی نہیں ہوتا ہے۔ سسر ہو گیا، ساس ہو گیا، بہو ہو گیا، داماد ہو گیا، جیٹ ہو گیا، دیور ہو گیا، اور جو ہے ہمزلف ہو گیا، سمدی ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، ہے نا؟ پورا سسرالی ایک رشتہ ہے۔ سانڈو اس میں ایک ہو گیا۔ یہ رشتے پوری طرح کسی زبان میں بھی ہم کو یاد نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، پھر بنا دیا اسے خاندان میں اور سسرال میں۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، ہے تیرا رب قدرت والا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیز کی جو نہ ان کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ کان الکافر، ہے کافر اپنے رب کے خلاف، ظہیراً مددگار، یعنی اپنے رب کے خلاف مدد کرتا ہے کس کی؟ شیطان کی۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ، یا مضاف مقدر نکالو، عَلَى مَعْصِيَةِ رَبِّهِ، کافر اپنے رب کی معصیت پر کمر بستہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ قل آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، حضرات بہت توجہ سے، آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ اجر، مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو محنت کر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو آدمی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، میں اس کے بیچ کے اندر واسطے کا کام کروں۔ حضرات دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نائب کا یہ کام، زندگی کا مشن یہ ہے، ہم کو تمہاری دنیا نہیں چاہیے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اور تمہارے رب کے ساتھ تمہاری ملاقات کرا دیں، اور اس ملاقات کے اندر ہم بیچ کا کام کر لیں، بس یہ ہمارا مشن ہوتا ہے۔ اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے نا حضرات، وہ ایک خریدار ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ان کے بیچ کے درمیان میں تعارف کرا دیتا ہے، اپنا کمیشن نکال لیتا ہے۔ حضرات ہم کو تو تمہارا کمیشن چاہیے نہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ ہے ایک طرف تم ہو، تمہاری آپس میں تو تعلق قائم کرتے ہیں، اور اس میں اللہ جو ہم کو کمیشن دیں گے بس وہی ہم کو چاہیے۔ باقی دنیا کا کوئی بیچ کے اندر نیت میں نہیں لانا ہے، آئے گا خود آئے گا، اس کو روک کوئی سکتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر نیت میں آ جائے گا تو بہت رک رک کے آئے گا اور اجر خراب ہو جائے گا۔ ہاں یہ بات ہے۔
قل آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر۔ یہ آیت آپ لوگوں کو یاد کرنی چاہیے، یہ مشن ہے، مشن۔ قل آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر، محنت پر کوئی اجر، کوئی عوض۔ ہاں یہ ہے کہ جو چاہے کہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ وتوکل علی الحی، اور آپ بھروسہ کیجئے اللہ جل جلالہ حی پر، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، الذی لا یموت، جس کو موت نہیں، اور پاکی بیان کیجئے رب کی تعریف کے ساتھ۔ حضرات دیکھ رہے ہیں داعی کے لیے بہت اہم صفات میں سے ایک تو ذکر اللہ، ذکر اللہ۔ داعی کے ساتھ اگر اس کی پشت پر ذکر نہیں ہے، اس دعوت میں زور نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2، داعی کی بہت بڑی صفت بار بار توکل علی اللہ، دنیا کے اسباب و سامان پر اعتماد نہیں، اللہ جل جلالہ کی قدرت پر اعتماد ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہو جائے گا پھر آدمی کا دل چھوٹا نہیں ہوگا۔ ہاں، ورنہ تو ایسا ہوگا کہ جن پتوں پہ سہارا کریں گے وہی ہوا دے دیں گے، ہے نا؟ جن چیزوں پہ ٹیک لگائیں گے وہی ٹیک گر جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات وہی، وتوکل علی الحی، اور بھروسہ کیجئے اس ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات پر جس کو موت نہیں، اور اپنے رب اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اپنے رب کے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین ان کے بیچ کو 6 دن کی مقدار میں۔ حضرات 6 دن سے مراد یہ والے 6 دن نہیں ہے، 6 دن کی مقدار، اور ایک دن رب کی گنتی میں 1000 سال، تو 6 دن برابر 6000 سال۔ سوال یہ کہ اللہ کی قدرت ہے، وہ تو جب فیصلہ کرتا ہے کن فیکون، تو اس میں انسانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ کام میں جلد بازی مت کرو، تدریج کے ساتھ کام، شارٹ کٹ نہیں ہے اللہ کے اس میں۔ جو لوگ ہر چیز کے اندر شارٹ کٹ تلاش کرتے، اس لیے ہر چیز کے بالغ ہونے کی ایک عمر ہوتی، سمجھ میں بات آتی ہے حضرات؟ ہر چیز کے بالغ ہونے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ جس طرح کہ بچہ 14 سال میں جا کے بالغ ہوتا ہے، اسی طرح اگر آپ کوئی محنت کریں گے شروع تو اس کے بالغ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا۔ تو بعض لوگ وقت سے پہلے بالغ ہونا چاہتے ہیں، سمجھ میں بات آتی ہے؟ وقت سے پہلے بالغ نہیں ہونا ہے۔ وہ جملہ میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے، جو مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب کا، مولانا منظور نعمانی سے بیٹے کا، انہوں نے فرمایا کہ میں جدید فضلاء کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے 10 بستہ حضر کا عرض کرتا ہوں، خدا را چھوٹا بنے بغیر بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، چھوٹا بنے بغیر بڑا بننے کی کوشش نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فارغ ہوئے اور چھلانگ لگائے اور مصلح اعظم اور مرشد اعظم بن گئے۔ اس لیے مربی بننے سے پہلے مربع بننا پڑتا ہے نا؟ یہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا جملہ ہے کہ مربی بننے سے پہلے مربع بننا پڑتا ہے۔ تدریج کے مرحلے سے گزریں گے۔ اپنے بڑوں کے آخر کو ہم دیکھتے ہیں لیکن ان کے اول کو ہم نہیں دیکھتے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو اس وقت دیکھا جب لوگ ان کے پاس بڑی عظمت اور احترام کے ساتھ آ رہے تھے، اور جب ہم جا کے شروع کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں تو سب سلام کر رہے تھے، اور جب اس استاد بات کرتے تھے تو سب لوگ تو بہت توجہ سے سنتے تھے، اور میری تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت ایک وقت آپ کے استاد پر بھی ایسا گزرا ہے، جب اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا،
یہ مرحلے سب پہ گزرے ہیں. اس لیے اپنے استاذوں کے ہمیشہ اول کو دیکھنا چاہیے، آخر کو نہیں دیکھنا چاہیے. مرحلے ہوتے ہیں. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین اور ان کے بیچ کو 6 دن کی مقدار میں. پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا عرش پر. اللہ مستوی ہوا عرش پر. متشابہات میں سے قراءتہ تفسیرہ، بس اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر. تفصیل میں جانا یہ زیغ کی نشانی ہے. الرحمن، وہ کون ہے؟ رحمان ہے. پس البہ خبیرہ، آپ پوچھ لیجئے کسی باخبر آدمی سے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کے سامنے، قالو کہتے ہیں وہ مر رحمان، کیا ہے رحمان؟ کیا ہم سجدہ کریں گے اس کے سامنے جس کا آپ حکم کرتے ہیں؟ وزادہم نفورا، اور بڑھ جاتی ہے ان کی نفرت. تبارک الذی، برکت والی ہے ذات اللہ تعالی کی، جس نے بنائے آسمان کے اندر برج، راستے. جب سورج گردش کرتا ہے تو اس کی اپنی اپنی منزلیں، اس کو بروج کہتے ہیں. وجعل فیہا، رکھا بنایا اللہ نے اس میں سراجن، چراغ، وقمرا منیرا، اور روشن چاند. وہی اللہ ہے جس نے بنا دیا رات اور دن کو خلفتن، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. دن جاتا ہے پھر رات، رات کے پیچھے دن، یوں گھوم رہے. لمن ارادہ، ہر اس آدمی کے لیے جو چاہے کہ سمجھے یا چاہے شکر کرنا. تو حضرات یہ سورۃ الفرقان کا پہلا مضمون ہو گیا، جس کے اندر بیان کس بات کا ہوا کہ حق کی دعوت کے مقابلے میں اہل باطل کا رویہ، ان کا طرز طریقہ، اور پھر ان کا جواب. 2 طریقے سے نصیحت. ایک ایام اللہ، پچھلے قوموں کے حالات، اور ایک آلاء اللہ، اللہ کے انعامات و احسان. اب ہے اہل حق کا کردار.